بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو، وہ چار لوگ کون تھے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کعبے کے پردوں کے ساتھ بھی لٹکے ہوئے یا کعبے کے پردوں میں چھپے ہوئے بھی پائے جائیں تو بھی ان کو قتل کر دو۔ محترم ساتھیو، آخر ان کا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی حرمت کا پاس رکھنے سے بھی صحابہ کرام کو منع فرما دیا اور حکم دیا کہ اگر یہ خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ بھی لٹک جائیں یا ان کے اندر چھپ جائیں تو بھی ان کو ختم کر دیا جائے؟ محترم ساتھیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فتح مکہ مسلمانوں کی زندگی کا ایک اہم سنگ میل تھا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس فتح سے ہمکنار کیا اور اس کو فتح مبین کے نام سے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ فتح مکہ ایک شاندار فتح تھی جس میں چند لوگوں کے علاوہ کوئی قتل نہ ہوا۔ فتح کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو عام معافی دے دی۔ کافی لوگ مسلمان ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے شرک نہ کرنے، زنا اور چوری نہ کرنے کی تاکید پر بیعت لی اور انہیں اپنے اپنے بتوں کو توڑنے کا حکم دیا۔ فتح مکہ عرب سے مشرکین کے خاتمے کی ابتدا ثابت ہوئی۔ فتح مکہ کے موقع پر مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ آج ان کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ اجمعین پر ڈھائے گئے اپنے مظالم رہ رہ کر یاد آتے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ آج ان کی موت سامنے ہے، اور بعض صحابہ کرام اور مسلمان بھی یہ سوچ رہے تھے کہ آج تو خون بہانے کا دن ہے، آج ہم اپنے اوپر کیے گئے مظالم کا بدلہ ضرور ان سے لے کر رہیں گے۔ بہت سے مشرکین نے مسلمانوں کا غلبہ دیکھ کر ڈر کے مارے اسلام قبول کر لیا، اور بہت کم مشرکین ایسے تھے جنہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کیا۔ اس لیے فتح مکہ کے بعد بہت سے مشرکین منافقین بن گئے۔ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ سوچتے تھے کہ ہم نے جو مظالم کیے ہیں ان کا بدلہ صرف موت ہے، اور آج تو موت صرف موت ہے اور آج ہم نہیں بچ سکیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مجرمین کو معاف کر دیا، ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا اور اعلان کیا کہ جو بھی حرم کعبہ میں پناہ لے گا اس کے لیے امان ہے، اور جو بھی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس پر بھی امان ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس پر بھی امان ہے۔ فتح مکہ کے دن پیغمبر نے سوائے 4 مردوں اور 2 عورتوں کے عام معافی دے دی۔ آپ نے فرمایا انہیں قتل کر دو اگرچہ تم انہیں کعبے کے پردوں کے ساتھ بھی چمٹے ہوئے پاؤ۔ جن لوگوں کو معافی نہیں دی گئی تھی وہ یہ تھے: اکرمہ بن ابو جہل، عبداللہ بن خطل، مقیس بن سبابہ، عبداللہ بن سعد بن ابی سرہ اور مقیس کی 2 لونڈیاں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخانہ گیت لکھتی اور گاتی تھی۔ جہاں تک عبداللہ بن خطل کا تعلق ہے، اسے کعبہ کے پردوں کے ساتھ چمٹے ہوئے پایا گیا۔ حضرت سعید بن حریث اور حضرت عمار بن یاسر نے اس کی طرف ایک دوسرے سے مسابقت اور اس حد تک پہنچنے کے لیے حضرت سعید نوجوان ہونے کی وجہ سے حضرت یاسر سے آگے بڑھ گئے اور آپ نے عبداللہ بن خطل کو قتل کر دیا۔ اس کا جرم بیان کرتے ہوئے مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقات وصول کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک اور مسلمان کو روانہ کیا۔ اس نے اس مسلمان کو قتل کر دیا اور سزا کے ڈر سے مرتد ہو کر مکہ مکرمہ بھاگ گیا اور مشرکین سے جا ملا۔ سیرت ابن حشام میں یہ بھی ہے کہ اس کا ایک مسلمان غلام تھا جو اس کی خدمت کرتا تھا۔ اس نے غلام کو حکم دیا کہ پہاڑی بکرا ذبح کر کے اس کے لیے کھانا تیار کرے، اور خود سو گیا۔ جب اٹھا تو دیکھا کہ کھانا تیار نہیں ہے۔ بس کیا تھا کہ غلام کو جان سے ہی مار ڈالا اور ڈر کے مارے مرتد ہو کر مکہ مکرمہ بھاگ گیا، اور شقاوت اتنی بڑھ گئی کہ اپنی 2 لونڈیوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور نفرت امیز اشعار کہلواتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مرتد ہونے کی وجہ سے اس کے خون کو حلال قرار دیا۔ فتح مکہ کے دن وہ قتل کر دیا گیا۔ اس وقت وہ خانہ کعبہ کے غلاف سے چمٹا ہوا تھا
اس کے ساتھ اس کی لونڈیوں کے قتل کا بھی حکم نافذ ہوا تھا۔ دوسرا بدبخت مقیس بن سبابہ تھا، اسے بازار میں موجود ایک گروہ نے گرفتار کر لیا اور اسے قتل کر دیا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منافقین کو مشورہ دیا کرتا تھا۔ اکرمہ بن ابو جہل جو کہ اللہ تعالیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، جس نے اسلام کی راہ میں روڑے اٹکائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں تکالیف دینے کی وجہ سے مشہور تھا۔ اکرمہ اسی کا سگا بیٹا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کو کسی قسم کی رکاوٹ کا یا مشرکین کی طرف سے جنگ کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن ایک ٹولی نے مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہا تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روکا اور اس کا کلا کما کر دیا، اور اس جھڑپ کے دوران 2 مسلمان شہید ہوئے اور مشرکین کے کافی لوگ جہنم واصل ہوئے اور کچھ افراد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اکرمہ بن ابو جہل بھی انہی میں سے ایک تھا جو کہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ سمندر میں ایک جہاز پر سوار ہو کر فرار ہونے لگا۔ جب وہ جہاز پر تھا تو ایک سخت طوفان کا سامنا کرنا پڑا۔ جہاز کے لوگوں نے کہا، صرف ایک خدا سے دعا کرو کیونکہ تمہارے باطل خدا تمہیں یہاں کچھ فائدہ نہیں دیں گے۔ اس بات کو سن کر اکرمہ نے کہا کہ اگر یہاں میرے سچے ایک خدا سے دعا کرنے کے علاوہ مجھے کوئی چیز نہیں بچا سکتی تو پھر زمین میں اس کے علاوہ یقیناً کوئی چیز مجھے نہیں بچا سکتی۔ میرے پروردگار، میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر تو نے آج مجھے اس سے بچا لیا جس میں ہوں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا تاکہ میں ان کی اطاعت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے سکوں۔ مجھے یقین ہے کہ میں ان کی طرف سے نہایت کریمانہ معافی پاؤں گا۔ چنانچہ جب طوفان ٹل گیا، اس کی جان بچ گئی تو یہ سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت شفقت اور رحمت دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ اکرمہ بن ابی جہل اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اے میرے صحابہ اکرام، اس کے سامنے اس کے باپ کو گالی مت دینا یا برا بھلا مت کہنا، اس کا دل دکھے گا۔ قربان جائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور اسلام کے دشمن کے بارے میں کیسا نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ چوتھا شخص عبداللہ بن سعد بن ابی سرہ تھا۔ یہ سیدنا عثمان غنی کا رضائی بھائی تھا۔ اس نے اپنے آپ کو حضرت عثمان بن عفان کے گھر میں چھپا لیا۔ بعد ازاں جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیعت و اطاعت کے لیے دعوت دی تو حضرت عثمان اس کو لے کر آئے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا کر کے کہا، یا رسول اللہ، عبداللہ کی بیعت قبول فرمائیں۔ راوی کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو اٹھایا اور عبداللہ کی طرف 3 مرتبہ دیکھا اور ہر دفعہ خاموشی سے اس کی بیعت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے اس کی بیعت قبول فرما لی۔ پھر عبداللہ کے جانے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم میں کوئی ایسا عقل مند آدمی نہیں تھا جو کھڑا ہوتا اور اس آدمی کو قتل کر دیتا جبکہ اس نے مجھے بیعت قبول کرنے سے اعتراض کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نہیں جانتے تھے کہ آپ کیا سوچ رہے تھے، آپ نے ہمیں اپنی آنکھوں کے ساتھ اشارہ کیوں نہ کیا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی پیغمبر کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ خفیہ طور پر اشارے کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والی ابن قتل کی لونڈیوں میں سے ایک کو تو قتل کر دیا گیا جبکہ دوسری کو آزاد کر دیا گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ بعض تاریخی روایات میں جن لوگوں کو معافی نہیں دی گئی تھی ان کی کل تعداد 9 تھی، 6 مرد اور 3 عورتیں، جبکہ بعض دیگر روایات میں 6 کی بجائے ان کی تعداد 10 تھی، 6 آدمی اور 4 عورتیں۔ ان لوگوں کے نام اس طرح روایت کیے گئے ہیں: عبداللہ بن سعد بن ابی سرہ، اکرمہ بن ابی جہل، عبداللہ بن قتل، الحارث بن نفیل یا الحویرث بن نفیز، مقیس بن سبابہ، حبار بن الاسود، ہند بنت عتبہ، ابن قتل کی 2 لونڈیاں اور ایک دوسری لونڈی جس کا نام سارہ تھا۔
ان میں سے عبداللہ بن خطل، مقیس بن سبابہ، الحارث بن نفیل اور 2 لونڈیوں میں سے ایک کو قتل کر دیا گیا تھا، جبکہ دوسرے لوگوں کو معاف کر دیا گیا، باوجود اس کے کہ حق ان پر مکمل طور پر واضح ہو چکا تھا۔ یہ لوگ نہ صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرنے کے مجرم تھے، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مسموم اور جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے لوگوں کو حق قبول کرنے سے روکنے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جنگ پر اکسانے کے بھی مجرم تھے۔ ان کی اشتعال انگیزیاں اس طرح جنگوں اور زندگیوں کے ضیاع کا باعث بنی کہ مسلسل جنگیں شروع ہو گئی۔ ان لوگوں کو قرآن مجید کے حکم کے مطابق موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، جس سے ان پر اپنے پیغمبروں کے منکرین کے سرداروں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ایک خاص قانون جاری ہو گیا۔ بعض تاریخی واقعات سے بھی واضح ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض لوگ مسلمانوں کے خلاف اور دیگر جرائم کے بھی مرتکب تھے۔ مثلا مقیس بن سبابہ کو دھوکے سے ایک مسلمان کو قتل کرنے کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ وہ مدینہ گیا اور اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھائی کے قتل کے عوض خون بہا کی درخواست کی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خون بہا ادا کر دیا۔ خون بہا لینے کے بعد مقیس بن سبابہ پہلی ہی فرصت میں اس آدمی کو قتل کرنے کے لیے لپکا جو اسے پہلے ہی خون بہا ادا کر چکا تھا۔ اس کے بعد وہ مکہ کی طرف لوٹ آیا۔ الحارث بن نفیل یا الحویرث بن نفیز ایک بین الاقوامی معاہدے کو توڑنے کا مجرم تھا۔ اس نے اس قافلہ پر حملہ کیا جو حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم کو مدینہ لے کر جا رہا تھا۔ عبداللہ بن خطل ایک مسلمان غلام کو دوران سفر قتل کرنے کا مجرم تھا۔ اس نے اسے صرف اس وجہ سے قتل کر دیا کہ اس نے وقت پر اس کے لیے کھانا تیار نہیں کیا تھا۔ الحارث کی طرح حبار بن الاسود بھی ایک بین الاقوامی معاہدے کو توڑنے کا مجرم تھا۔ اس نے اس قافلے پر حملہ کر دیا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ لے کر جا رہا تھا۔ حملے کے نتیجے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کجاوے سے گر پڑی اور ایک پتھر سے جا ٹکرائی اور نتیجتاً اپنے ہونے والے بچے کو کھو بیٹھی۔